نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد اشرف شاکر اپنے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس واقعے کو سنانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارا نیا بیان یا نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان شکر رنجی ہو گئی، یعنی کسی بات پر معمولی سا اختلاف ہو گیا۔ گھر کے اندر میاں بیوی کا اختلاف ایک فطری امر ہے، یہ نہ ہو تو زندگی گزارنے کا لطف ہی نہیں آتا۔ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، اس سے میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھتی ہے۔ جب میاں بیوی کا اختلاف ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو کر باہر چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے اپنی پیاری لخت جگر سیدۃ نساء آل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے اور ان کی پیشانی پر بوسہ لیا کرتے تھے۔ جب آپ سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ پریشان بیٹھی ہیں۔ آپ نے فرمایا، فاطمہ آپ پریشان کیوں بیٹھی ہو؟ علی المرتضیٰ کہاں ہیں؟ عرض کرتی ہیں، ابا جان، میری اور علی المرتضیٰ کے درمیان باتوں میں ذرا تیزی ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ میرے سے ناراض ہو کر اٹھ کر گھر سے باہر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرتے کرتے آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ مسجد نبوی میں زمین پر سوئے ہوئے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے جسم پر کرتا نہیں، صرف چادر باندھی ہوئی ہے اور صحن میں زمین پر آپ اوندھے منہ لیٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ مبارک، داڑھی مبارک اور پورے جسم پر زمین کی مٹی لگ رہی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ بہت بےتاب اور پریشان ہیں، کیونکہ جہاں محبت بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں اگر معمولی سا اختلاف بھی ہو جائے تو دونوں جانب بےتابی اور پریشانی ضرور ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ رشتہ اتنا عظیم تھا کہ اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی دونوں کے لیے بہت بڑی پریشانی کا باعث بن جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو حضرت علی سوئے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت علی کے پاؤں پر اپنا پاؤں مبارک رکھ کر تھوڑا سا دباتے ہیں اور فرماتے ہیں، قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، او مٹی پہ سونے والے کھڑے ہو جائیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خود جگانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا محبت تو دیکھیے، محبت کا انداز دیکھیے، شفقت اور پیار کا
انداز دیکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میری کنیت تو ابو الحسنین ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قم یا ابا تراب کہا تو ان کے کہنے کی وجہ سے اس کنیت کے ساتھ مجھے اتنی محبت ہو گئی کہ جتنا سکون مجھے اس نام سے ملتا ہے کسی اور نام سے نہیں ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر لے آئے۔ گھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں بیٹھ گئے۔ ایک جانب آپ نے فاطمہ کو اور دوسری جانب آپ نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا اور دونوں کو ایک ایک بات بطور نصیحت کے فرمائی۔ اب ذرا توجہ ہونی چاہیے کہ کتنا اعلیٰ قسم کی ایک ایک بات بطور نصیحت کے آپ نے فرمائی۔ پہلے آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، نکاح سے پہلے آپ میرے گھر میں تھی، میں نے آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا ہے، اب آپ اس کی عزت اور اس کی بیوی ہیں۔ اسلام نے شوہر کا یہ مقام رکھا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی اپنے ماں باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی، اور شوہر کی اجازت کے بغیر آپ کو میرے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فاطمہ، اگر آپ میرے گھر میں اس حالت میں آئیں کہ علی آپ سے ناراض ہوں تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے سامنے نہیں آنے دوں گا، اور اگر آپ اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائیں، فوت ہو جائیں کہ علی المرتضی آپ کے اوپر ناراض ہوں تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جنازے میں شرکت نہیں کروں گا۔ یہ بات کہنے کے بعد آپ اپنے داماد سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، علی، یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ فاطمہ میری لاڈلی بیٹی ہے اور یہ میری پہلی گھر والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی نشانی ہے، یہ میری کم سن چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہے۔ پھر فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو دکھایا اس نے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ علی، آپ خیال کیا کریں، گھر میں میاں بیوی کا اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن آپ کوئی ایسی بات نہ کیا کریں کہ جس کی وجہ سے میری لخت جگر کا دل دکھے، کیونکہ جس نے میری لخت جگر کا دل دکھایا اس نے میں محمد عربی کا دل دکھایا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں کو یہ باتیں کہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی رو رہی تھی۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ ابا جی آپ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ علی کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بھی معاف کر دیں، میں آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کہوں گا کہ جو فاطمۃ الزہرا کے مزاج کے خلاف ہو۔ یہ طریقہ ہوتا ہے ایک والد کا اپنی بیٹی اور اس کے خاوند کے درمیان صلح کرانے کا۔ جیسا طریقہ، جیسا سبق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، جس کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پریکٹیکل کر کے ہمیں دی، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے تو پھر کسی گھر کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، بلکہ وہ گھر پیار، محبت اور سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک
آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔